قرآن مجید فرقان حمید جو بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے آیا تھا، کچھ لوگ قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے. تو ہمارے پاس جو اتھارٹی ہے، ہمارے پاس جو حجت ہے، جو ریفرنس ہے، جو مصدر اول ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے یار. اب اللہ کے قرآن سے سورہ النساء اس کی آیت کا نمبر ہے 54 جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی. اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو، یہ ان ہستیوں سے حسد کرتے ہیں، اس بات پہ حسد کرتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو عطا کیا ہے. اس طرح نہیں. آپ نے ذرا میرے ساتھ انگیج رہنا ہے، جاگتے ہوئے سننا ہے. آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے، مجھے اپنی سنیت کے لیے کسی مولوی صاحب سے سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے. میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں. میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں. اب چونکہ ہماری اہل سنت کی کتابیں بری پڑی ہیں، اب اللہ نے کہا کہ ان ہستیوں سے تم لوگ حسد کرتے ہو جن کو اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا، اپنے فضل سے عطا کیا ہے. اب اسی آیت مجیدہ کے ذیل میں پتہ کرتے ہیں کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں جن سے حسد ہوتا ہے. آج تک ہو رہا ہے. ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں امام ابن حجر مکی، خانہ کعبہ کے امام رہ چکے ہیں. ان کی کتاب ہے السوائق محرقہ، اس کے صفحہ نمبر 53 پہ یہ روایت لے کے آئے. امام باقر علیہ السلام آپ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ فی ہذہ الآیہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ ونحن الناس واللہ. امام باقر علیہ السلام فرماتے لوگو، اللہ نے جو قرآن مجید کی اس آیت مجیدہ میں یہ فرمایا ہے کہ تم کیوں ان ہستیوں سے حسد کرتے ہو، بغض رکھتے ہو، عداوت رکھتے ہو، کینہ رکھتے ہو، دشمنی رکھتے ہو، جن کو میں خدا نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے. فرمایا وہ جن سے یار لوگ حسد رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، عداوت رکھتے ہیں، دشمنی رکھتے ہیں، وہ کوئی اور نہیں، ہم محمد کی اہل بیت ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بلکہ میں آپ کو اس حسد اور بغض کی بگننگ بتاتا ہوں، اس کا شاہ جی آغاز بتاتا ہوں. آغاز یہ حسد، یہ بغض خاندان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا آغاز کب ہوا، یہ سٹارٹ کب ہے؟ سرکار عبد مناف کے 4 بیٹے تھے. کتنے بولو ذرا؟ 4 بیٹے تھے. سرکار ہاشم، پھر سرکار مطلب اور عبد شمس اور نوفل. یہ 4 بیٹے تھے سرکار عبد مناف کے. ایک بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں، یہ جو امامت و نبوت کا نور تھا نا، نور یہ سنگل تھا. اور سادہ کر دیتا ہوں، یعنی محمد اور علی کا نور واحد تھا. یہ میرا موضوع نہیں، ورنہ نیکسٹ کبھی موقع ملا تو ساری حدیثیں اسی پہ پڑھوں گا کہ یعنی نبوت اور امامت ایک نور میں آ رہے تھے. ایک نور میں امام احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ، ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہے امام احمد بن حنبل. اس کی حدیث کا نمبر ہے 1130 1130. اس میں یہ روایت موجود ہے کہ نور ایک ہی تھا، نور. اب یہ ہوتا تھا کہ اللہ اس نور کو جس سلب میں ٹرانسفر کرتا تھا نا، وہ نور کی برکت سے اس کی پیشانی پہ نور چمکتا تھا. بولو یار،
تو جب سرکار عبد مناف کے چار بیٹوں میں نبوت و امامت کا نور آیا سرکار ہاشم کی طرف، جب سرکار ہاشم کی طرف آیا تو نور ان کی پیشانی پہ چمکتا تھا، حسین تھے، جمیل تھے، معاشرے میں، سوسائٹی میں ان کی بڑی عزت تھی، نام تھا، وقار تھا۔ اور ہاشم کا لغوی معنی پتہ کیا ہوتا ہے کہ گوشت بنا کے شوربہ کر کے غریبوں کو کھانا کھلانے والا۔ اس وقت کائنات میں جو سب سے افضل ہستی تھی نا وہ سرکار ہاشم تھے، یعنی جدھر یہ نور گیا نا، آدم سے لے کے سرکار عبد المطلب سے آگے عبداللہ تک اور سرکار ابو طالب تک جتنی بھی ہستیاں ہیں نا، کیا جی ابھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایک ایک کا نام۔ اور جدھر جدھر یار یہ نور چمکا ہے تو میں ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں، وہ جن میں نور چمکتا تھا اس وقت کائنات سے سب سے اعلیٰ وہ ہوتے تھے، سب سے افضل وہ ہوتے تھے، منزہ، مصفہ، مجلہ، پاک، صاف، طاہر، مطہر۔ ادھر چونکہ سرکار ہاشم کا انتخاب کیا تھا اللہ نے، ان کو چنا تھا، وہ مصطفیٰ تھے تو نور ان کی پیشانی پہ چمکتا تھا، تو معاشرے میں، سوسائٹی میں ان کی عزت تھی، وقار تھا، رعب تھا، دبدبہ تھا۔ کعبے کہ وہ سجادہ نشین تھے، متولی تھے یار، سارے فیصلے وہ کرتے، بھوکوں کو کھانا وہ کھلاتے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ وہ رکھتے، ہزارہا اونٹ ان کا سامان تجارت لے کے دوسرے ممالک میں جایا کرتے تھے۔ جو دیگر ممالک سے وفود آیا کرتے تھے وہ سرکار ہاشم سے گفتگو کرتے تھے۔ معاشرے میں، سوسائٹی میں ان کا ایک رعب تھا، ایک نام تھا، ایک وقار تھا۔ یہ جو تھا نا عبد الشمس، اس کا ایک بیٹا تھا امیہ بن عبد الشمس، یہ دونوں باپ اور بیٹا امیہ بن عبد الشمس۔ یہ سرکار ہاشم کا یہ جو پروٹوکول تھا غیر معمولی، آپ کی یہ جو عظمت تھی، آپ کی یہ جو رفت تھی، آپ کی جو نفاست و طہارت تھی، اس سے حسد کرتے تھے۔ بندہ پتہ حسد کس سے کرتا ہے؟ جس کو سمجھتا ہے نا یہ مجھ سے بہتر اور افضل ہے، وہ اسی سے حسد ہوتا ہے یار۔ وہ کبھی نکمے بندے سے بھی حسد ہوا ہے؟ نہیں سمجھ رہے، میں ابھی میں سمجھاتا ہوں۔ یہ پوری کائنات میں حضور کی اہل بیت سے حسد ہوا ہے۔ بولو، میں ایک ہی جملے میں سمجھاتا ہوں، جس نے حسد کیا ہے، سنو بات، اے جیڑے جیڑے کسے کام جوگے نہیں سننا، ہوئے ہوئے وہ یارو نکمے، نہ جہاد، نہ زہد، نہ ورا، نہ تقوی، نہ طہارت، نہ یقظہ، نہ بیداری، نہ قیام، نہ رکوع، نہ سجاد، اور جڑے کسے کھ جوگے نہیں نکمے سننا، انہیں ہی اہل بیت نہ حسد کی دے۔ تو یہ نکمہ مطلق تھا، تو سرکار کی نفاست و طہارت سے حسد کرتا تھا۔ کبھی ادھر بیٹھنا چیلنج کر دینا، میرے ساتھ مناظرہ کرے، تو سرکار ہاشم علیہ السلام اس کو دفع کرتے تھے۔ اس کی اوقات کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ میں حسد کا آغاز بتا رہا ہوں۔ جب ان کی گستاخیاں زیادہ بڑھ گئیں تو مکہ کے کچھ شرفاء تھے، انہوں نے سرکار ہاشم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور یہ جہاں بیٹھتا ہے گھٹیا باتیں کرتا ہے، تو اس کو روکنا پڑے گا۔ ہم نے اس کا چیلنج قبول کر لیا ہے، مختصر سمری دے رہا ہوں، اب آجا بیٹھ جا۔ آمنے سامنے ہو گئے، منصف بیٹھ گئے، تو منصف کہتے بھی بتا تیرے اندر کیا کمال ہے، تو جو کہتا ہے کہ میں بہتر ہوں، اپنی بہتری تو بتا۔ کبھی آل محمد کے سامنے بھی کوئی بہتر بن سکا ہے؟ لو جی منصف تھے، انہوں نے فیصلہ سنا دیا، سمری دے رہا ہوں۔ امیہ کو 10 سال کے لیے مکہ بدر کر دیا، 50,000 دینار جرمانہ۔ ایک روایت میں 500 اونٹ ہے، دوسری روایت میں 1000 کیملز، 1000 اونٹ ہے۔ اچھا نقطہ بڑا خاص ہے، اس کو 10 سال کے لیے مکہ بدر کی سزا۔ اب وہ چلا گیا امیہ شام، ذرا جاگنا ہے آپ نے۔
میں کو کچی بات نہیں کر رہا، الاستیاب پڑھیں، عبدالغابہ پڑھیں، طبقات ابن سعد پڑھیں، تاریخ تبری پڑھیں، ابن خلدون پڑھیں، ابن حشام پڑھیں، البدایہ و نہایہ پڑھیں، مولانا مودودی پڑھیں، اہل سنت کی کوئی کتاب لے آئیں، ہر کتاب میں لکھا ہے، کچی باتیں نہیں کر رہا، جو لوگ مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے حوالوں کی کمی نہیں۔ امیہ ادھر چلا گیا شام، ادھر جا کے اس نے شادی کر لی، ادھر سرکار ہاشم نے شادی کر لی، ادھر امیہ نے شادی کر لی، ادھر امیہ کا بیٹا پیدا ہوا حرب، ادھر سرکار ہاشم کا بیٹا پیدا ہوا عبد المطلب۔ یہ بھی ایک تاریخ ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ عبد المطلب ان کا حقیقی نام نہیں، حقیقی نام تھا ان کا شیبہ۔ عبد المطلب کا مطلب ہوتا ہے مطلب کا غلام۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ سرکار ہاشم کے چھوٹے بھائی تھے مطلب، یہ سرکار ہاشم میں اور مطلب میں بڑا پیار تھا، تو جب سرکار ہاشم کا وصال ہو گیا تو آپ کا جو بیٹا تھا یہ مدینہ پاک میں تھا، تو سرکار مطلب وہاں گئے اور اپنے بھتیجے کو لے آئے، تو جانتے تھے حسد اور بغض بڑا ہے سرکار ہاشم سے، دشمنی بڑی ہے، تو آپ نے کہا بیٹا تو نے اپنا نام یہ نہیں بتانا کہ تو شیبہ ہے، ہاشم کا بیٹا ہے۔ ادھر سرکار عبد المطلب کی شادی ہوئی، آگے بیٹے پیدا ہوئے عبداللہ اور ابو طالب، جاگو یار۔ ادھر حرب کی شادی ہوئی، اس کا بیٹا پیدا ہوا ابو سفیان۔ ادھر سرکار ابو طالب سرکار عبداللہ کی شادیاں ہوئی، بیٹے پیدا ہوئے محمد اور علی۔ ادھر ابو سفیان کی شادی ہوئی تو بیٹا پیدا ہوا معاویہ بن ابو سفیان۔ ادھر سرکار محمد اور علی کی شادیاں ہوئی، ایک ادھر پاک سیدہ کی آمد ہوئی، ظہور ہوا، دوسرا حسنین کریمین۔ ادھر معاویہ کی شادی ہوئی، بیٹا پیدا ہوا یزید پلید۔ ہون بھی نہیں جے سمجھ آئی؟ پہلا جملہ جو کہا تھا نا یزید پلید نے، جب پاک بیبیوں کا قافلہ اس کے دربار پہنچا تھا تو پہلا جملہ ہے اس لعنتی کا، وہ کہتا ہے کاش آج میرے بڑے زندہ ہوتے تو دیکھتے میں نے بدر کا بدلہ لے لیا۔ تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں مولوی سے جو یزید اینڈ کمپنی کو ہمیشہ جنت میں تنتے رہتے ہیں، ان سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ یزید کے بڑے کون ہیں؟ یار بات سیدھی سی ہے، وہ کہتا ہے میرے بڑے زندہ ہوتے تو دیکھتے میں نے بدر کا بدلہ لے لیا، بھائی دس یزید دے بڑے دس۔ یہ مطلب ہے کہ انہاں نہیں پرابلم ہے نا خاندان بنو ہاشم سے، بلکہ یزید نے یہاں تک دعویٰ کر دیا تھا، وہ کہتا تھا نبوت بھی کوئی نہیں اتری، یہ خاندان بنو ہاشم نے اپنے پاس سے نبوت گاڑ لی ہے، اگر نبوت اترتی تو ہمارا حق ہوتا۔ تو یہ میرے دوستوں میرے بزرگوں جو سادات بیٹھے ان کے قدم چوم کے کہہ رہا ہوں، یہ اہل بیت نبوت سے دشمنی کا حسد کا بغض کا آغاز یہاں سے ہو گیا۔ اب آگے چلیں، ذرا میں اور آسان حصے میں آتا ہوں کہ ہمیشہ حسد اور بغض انہی ہستیوں سے رکھا جاتا ہے جو بڑی اعلیٰ ہستیاں ہوتی ہیں۔